رفع یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، نبی نے حکم نہیں دیا، یاد رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں قولی حدیث. قول کہنا، حکم یہ نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا، میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا، مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا. وہ یہ نہیں دکھا سکتا، یہ جیلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو. میں بچے تیرے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا. صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا. یہ حدیث بھی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دو. میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے عمل باطل برباد ضائع نہ کرو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، آپ کی باتیں، آپ کی ادائیں بیان کی. اور جو نبی پاک علیہ وسلم کی ادائیں بیان کر رہے ہیں، باتیں بیان کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے سمعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ وسلم سے سنا. کوئی کہتا ہے میں نے آپ علیہ وسلم کو دیکھا. حدیث قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، کوئی بھی ہو، حدیث تو حدیث ہے. چند دن قبل جامعہ مسجد سبز گنبد والی جو ہے، اس مسجد کے اندر جمعہ ہوا، خطبۃ الجمعہ. اس کے اندر مولانا مفتی سمر عباس صاحب نے رفع الیدین کے موضوع پر گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی کا رد کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا. جہاں تک تعلق مرزا جیلمی کا ہے، تو جو مرزا محمد علی جیلمی ہے یا اسحاق جھالوی ہے، ہمارا بحمد اللہ ان سے برات کا اعلان ہے. کیوں؟ یہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، یہ صحابہ اکرام کے بھی گستاخ ہیں، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں. ہمارا ان کے متعلق جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح اسحاق جھالوی کے دور کے اندر شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی، عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی، اور ہمارے کبائر علماء کرام شیوخ، انہوں نے اس کا اچھے طریقے سے تعاقب بھی کیا اور رد بھی کیا. اور اب وقت حاضرہ کے اندر جو مرزا محمد علی جیلمی ہے، یہ ایسا ملعون انسان ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن جب اس کو سامنے آنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ ایک چوہے کی طرح ایک کھڑ کے اندر بڑھ کر داخل ہو کر بیٹھ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا. حتیٰ کہ ہمارے علماء، ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر اس کے گھر تک گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا اس کا، لیکن یہ باہر نہیں آیا. الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کو اللہ نے دلائل کا غلبہ عطا فرمایا. تو دوسری بات جو مفتی سمر عباس صاحب
آپ نے جمعۃ المبارک میں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین منع کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، اور پھر آپ نے ایک حدیث بھی پیش کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والے سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے اس کے اندر بہت ہی جہالت والا کام کیا ہے، لا علمی والا کام کیا ہے۔ اب دیکھیں، عوام الناس کو جو حقائق بتانے چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے، وہ آپ نے چھپائی، اور آپ نے ایک تعویل کرتے ہوئے ایک حدیث کو کہیں کی حدیث ہے کہیں جا کے فٹ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 ہے، اور اس صحیح مسلم کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 516 اور 517 ہے۔ اس کے اوپر حدیث موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑوں کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ آگے حدیث نمبر 970 ہے اور 971 ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اب توجہ فرمائیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مفتی صاحب، یہ جو سلام ہوتا ہے یہ آخر رکعت میں ہوتا ہے، رکوع میں نہیں ہوتا۔ تو فرمایا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھیں۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، اپنی ران پر رکھیں، اپنی ران پر رکھیں۔ ران ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، تو یہاں لفظ سلام کے بھی ملے اور ران کے بھی ملے۔ جب ران پہ ہاتھ ہوتا ہے تشہد میں ران پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، یہاں پہ رکوع کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آگے فرمایا، اپنی ران پر ہاتھ رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہیں اور جو بائیں جانب ہیں۔ مولانا صاحب، جو رفع یدین ہوتا ہے وہ اوپر کو ہوتا ہے، نہ دائیں جانب ہوتا ہے نہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہاں بھی رفع یدین کا کوئی ذکر رکوع والے کا نہیں ہے۔ آگے حدیث نمبر 971، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم لوگ جب سلام پھیرتے تھے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی سلام پھیرے، یہ دیکھیں، یہ ہے، تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے، مفتی صاحب یہاں پہ سلام پھیرے کا ذکر نبی پاک کر رہے ہیں،
آپ رکوع والے رفع یدین کا رد کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے، یعنی السلام علیکم کہے اور ہاتھ نہ ہلائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، حدیث ہے، اس پہ نہ تو رکوع کا ذکر ہے، نہ رکوع میں جانے کا ذکر ہے، نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو ہمارا اختلاف ہے رفع یدین رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس میں تو رکوع پہ جانے کا بھی تذکرہ نہیں ہے، رکوع سے سر اٹھانے کا تذکرہ بھی نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر آپ کا بھی عمل ہے، ہمارا بھی عمل ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ران پہ ہاتھ ہوتے ہیں، تو السلام علیکم جب کہتے ہیں تو ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ تو کوئی حوالہ نہ ہوا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ کہیں کی بات اٹھا کے کہیں لگا دینا، یہ بات اہل علم کے لیے، مفتی کے لیے، ایک علامہ کے لیے، ایک شیخ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ میرے پاس جز رفع الیدین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جز رفع الیدین۔ اس جز رفع الیدین کا صفحہ نمبر 63 ہے، 63۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جہاں یہ امام بخاری، امام اہل الحدیث، امام حدیث، حدیث کو بیان کرنے والے جہاں لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرماتے ہیں اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی بات یا ایسی تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آگے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا اللہ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ بات اپنا موقف بیان کیا ہے کہ یہ بات رفع یدین نہ کرنے پر دلیل نہیں ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر اسی صفحہ پر، بلکہ اس کے پیچھے والے صفحہ پر 61 پر 61 پہ یہی حدیث جابر بن سمرہ والی، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور مولانا محمود الحسن دیوبندی بہت بڑے عالم دین ہیں احناف کے، انہوں نے بیان فرماتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم سے، اس میں جو یہ الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہیں، یعنی کہ اس سے استدلال لینا کہ رفع یدین رکوع والا منع کیا گیا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح مولانا تقی عثمانی دیوبندی، ان کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ حنفیہ کا استدلال ایسا کمزور استدلال لینا جائز نہیں۔ یہ درس ترمذی کے اندر 2 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 36 ہے، لکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو نیچے آگے لکھتے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب اور اسی طرح تقی عثمانی صاحب کہ جابر بن سمرہ والی روایت جو ہے، والی حدیث کو رفع یدین کے خلاف پیش کرنے والے لوگ بے انصاف اور ظالم ہیں، بے انصاف ہیں۔ لہٰذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث رکوع والے رفع یدین سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں مفتی صاحب،
اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت والی ایمان و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم تو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں ادب اور احترام سکھلایا ہے۔ ہم بظاہری زبان استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی انشاءاللہ کریں گے۔ آپ عمر میں بڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی عزت اور آپ سے محبت کا ہی دعویٰ بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے، اور آپ سے توقع بھی یہ رکھیں گے کہ آپ بھی محبت والے کلمات بیان فرمائیں۔ دوسری بات، بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا لیں، 11 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، اور 11 حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، برسر عام کہہ رہا ہوں، پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے ایک حدیث ایسی پیش کر دیں جس میں نبی پاک نے حکم دیا ہو اور اس میں رکوع کا ذکر ہو، اور نبی پاک نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، یا یہ فرمایا ہو پہلے کرنے کا حکم تھا، پہلے کرنے کا آرڈر تھا، اب میں نے منع کر دیا ہے، یا منسوخ ہو گیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، ایسی ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ نہیں دکھا سکتے جس میں رکوع کا ذکر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہو۔ تو مفتی صاحب ایسے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ ہی آگے آخرت کے لیے نجات کا سامان ہے۔ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، پھر سن لیجئے، اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوئی۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام سامعین سے کہ اسی حدیث پہ ٹک لگا لیں، صحیح مسلم کی حدیث، اس حدیث سے اگر رکوع کا لفظ دکھا دے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے رکوع کا لفظ دکھا دیں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کی جو حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس پوری حدیث میں سے اگر مفتی صاحب رکوع والا لفظ دکھا دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، برسر عام کہتا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، پیغام ہے میرا، اور میرا یہ دعویٰ اور اعلان ہے کہ اگر یہ رکوع کا لفظ اس حدیث سے جابر بن سمرہ والی میں سے دکھا دیں تو میں اپنا مسلک چھوڑ کر اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک بھی اختیار کر لوں گا، اور مفتی صاحب آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لوں گا، اور اللہ کی قسم ساری زندگی اس صحیح مسلم کی حدیث میں سے جو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، اس میں سے رکوع کا لفظ و ذکر آپ نہیں دکھا سکتے، اور نہ ہی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا آپ رفع یدین رد کر سکتے ہیں۔ آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔